من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين صدق الله العظيم. اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت عہد ازل عہد الست کو ذکر فرما رہے ہیں. آپ نے تقریروں کے اندر، وعظوں کے اندر، نصیحتوں کے اندر سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو دنیا میں آنے سے پہلے ایک عہد لیا تھا اور اسی کا نام ہے عہد الست. اسی کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. آج آپ یہ عہد الست کو یاد رکھیے کہ پروردگار عالم نے ہم سے عہد الست کیوں لیا، ہم سے عہد الست کا کیا فائدہ ہوگا. اللہ نے جو وعدہ ہم سے لیا ہے اس وعدے کا کیا فائدہ ہے، کیا نتیجہ ہے. اور اس عہد الست کے اوپر جو لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں کہ وہ ہمارے نوجوان جو ابھی دین سے دور ہیں، وہ نوجوان طبقہ کے جو ابھی دنیاوی تعلیم یا دنیاوی چیزوں سے مرعوب ہے، وہ ان لوگوں کے اس سوال سے اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں یہ یاد رکھنا کہ ہمارے رب نے ہم سے کیوں عہد لیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا اور پھر جو رب اور اس کے بندوں کے درمیان میں، خالق اور اس کی مخلوق کے درمیان میں، عابد اور معبود کے درمیان کے اندر جو عہد لیا گیا ہے وہ تمام اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا. یوں تو سب جانتے ہیں کہ جب رب کائنات نے ہمیں دنیا کے اندر بھیج دیا، مخلوق بنا کر کے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے بھیج دیا، تو وہ رب جو خالق کائنات ہے، وہ رب جو تمام چیزوں کا مالک ہے، وہ جو چاہے جیسا چاہے تصرف کر سکتا ہے. انسان کو وجود بخش کے انسان سے چاہے کہ ہمہ وقت اس کی عبادت میں لگا رہے، پورے وقت اللہ کی عبادت کے اندر سجدہ ریز رہے، تو یہ اللہ کا مقام ہے، اللہ کی شان ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو اس کام کا حکم کر دے. لیکن رب نے ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ رب نے انسانوں کو بنا کر کے اس کے انتظام اور انصرام کے لیے کچھ اصول اور کچھ قانون بنائے ہیں کہ تمہیں دنیا کے اندر ہم بھیجیں گے تو اس دنیاوی زندگی کے اندر تمہاری زندگی کے کون سے اصول ہوں گے، کون سا طریقہ ہوگا، کون سا دستور ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آخرت کے اندر ہم سے یہ کہہ دو کہ ہمیں کوئی خبر نہیں تھی
کبھی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ تو نے ہمیں وجود بخشا تو اس کا فائدہ کیا تھا، تو نے ہمیں زندگی سے نوازا تو تیرا کیا مقصد تھا ہمیں نہیں معلوم، تو کہیں اللہ رب العزت کے سامنے یہ انسان عذر نہ پیش کر سکے، اس لیے اللہ نے انسانوں کی بیداری کے لیے، انسانوں کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے، انسانوں کو انسانی بعثت اور مقصد کو بتلانے کے لیے مختلف اصول اور مختلف طریقے دنیا کے اندر بھیجے، ان میں سے کتاب اللہ کا سلسلہ جاری فرمایا، انہی میں سے انبیاء علیہم السلام کے سلسلے کو جاری فرمایا کہ انسان اگر دنیا میں آ گیا ہے تو اس کو بتلانے کے لیے کہ تمہارے زندگی اور تمہارے دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے وہ لوگوں کو بتائیں، اور اسی میں ایک طریقہ ہے اللہ کا عہد و پیمان لینے کا۔ اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہم السلام سے بھی عہد لیا ہے، قرآن مقدس کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاءوں سے یہ عہد لیا کہ جب ہماری کتاب آ جائے، جب ہمارا آخری نبی آ جائے تو تم اس کی اتباع کرنا، تم اس کی پیروی کرنا۔ انبیاءوں سے یہ عہد لیا، ایسے ہی ایک عہد لیا اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں سے، اور اسی کا نام ہے عہد الست، جو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ عہد الست کیا ہے؟ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر آپ کی پشت سے قیامت تک آنے والے تمام ان کی اولاد اور ان کی ذریت کو نکالا، اور اس کا طریقہ یہ کہ اللہ نے اپنا دست قدرت حضرت آدم علیہ السلام کی داہنی طرف رکھا تو اس طرف سے نورانی چہرے والے تمام کے تمام انسان باہر آ گئے، اور وہ تمام کے تمام وہ ہیں کہ جن کو اللہ جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، اور ان کے چہرے کے اوپر چمک اور روشنی تھی۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ نے اپنا دست قدرت حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پشت کی طرف رکھا تو اس طرف سے کالے رنگ والے تمام کی تمام ذریت نکلی، اور اللہ رب العزت نے وہ تمام نکالے کہ جن کو جہنم کے اندر جانا ہے، جو جہنمی ہے، اور پھر ان کے چہرے کے اوپر کوئی چمک نہیں تھی، وہ سارے کے سارے جہنمی ہوں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تو ایک صحابی رسول یوں کہنے لگے، یا رسول اللہ ہمیں ابھی دنیا کے اندر بھیجا نہیں گیا ہے، ابھی ہمیں دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد میں مکلف نہیں بنایا گیا ہے، ابھی اللہ نے جو جنت میں جانے والے ہیں ان کا فیصلہ کر دیا، جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کا فیصلہ کر دیا، تو پھر ہماری عبادتوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ پھر اللہ کی عبادت کرنے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں جانے والے پہلے سے بک ہو گئے ہیں، رجسٹرڈ کر دیے گئے ہیں، تو پھر اب عبادت کا کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ دنیاوی سوچ سے دیکھیں تو آپ کے ذہن کے اندر بھی یہی سوال آئے گا کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، ان کو پہلے اللہ نے ریزرو کر دیا، تو پھر ہماری عبادت کا کیا فائدہ؟ اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ ہمارے ذہن کے اندر اور ہماری سوچ کے اندر آئے گا۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی رسول کو سمجھاتے ہوئے یوں کہا کہ اللہ
اللہ رب العزت جن لوگوں کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، جب وہ لوگ دنیا کے اندر آئیں گے تو ان کے لیے وہ کام آسان کر دیں گے جس کو اہل جنت پسند کرتے ہیں، اور انہی کاموں کی برکت کی وجہ سے وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ اور جو جہنمی ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ وہی کام آسان کر دیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ اور یاد رکھو، تمہیں کیا معلوم کہ تم جنتی ہو یا جہنمی ہو؟ یہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے جنت والوں کو بھی پیدا کر دیا، جہنم والوں کو بھی پیدا کر دیا، لیکن تمہیں کیا معلوم ہے کہ تم جنت کے اندر جاؤ گے یا جہنم کے اندر جاؤ گے؟ اس لیے امید یہ رکھنی چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں، اللہ کی عبادت اور بندگی کے اعمال کریں، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے ہم اعمال کریں تو ہم جنت والوں کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ یہ سن کر کے حضرات صحابہ خاموش ہو گئے۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ انسانوں کو قناعت نہیں کرنی چاہیے۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، گناہوں کا پتلا ہے، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند ہے کہ میرے بندے گناہ کریں، میرے بندے معاصی کریں، نافرمانی کریں، لیکن اس کے باوجود فوراً میری طرف متوجہ ہو جائے، مجھ سے معافی مانگے، مجھ سے معافی کے طلبگار ہو جائے، تاکہ میری ستاری ظاہر ہو، میری غفاری ظاہر ہو، میری رؤوف اور رحیمی ظاہر ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی غلطی نہ کرے تو وہ انسان نہیں بلکہ وہ فرشتہ ہو جائے گا، چونکہ ملائکہ کے اندر اللہ نے یہ صفت اور مادہ نہیں رکھا ہے کہ وہ گناہ کر سکے، لیکن حضرت انسان کے اندر اللہ نے یہ خمیر اور مادہ رکھا ہے کہ ان سے غلطیوں کا صدور ہو، گناہوں کا صدور ہو۔ اور انسان وہی ہے کہ غلطی ہو جانے کے بعد میں تائب ہو جائے، غلطی ہو جانے کے بعد میں نادم ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس آدمی نے گناہ کرنے کے بعد میں توبہ کر لی ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں ایسے کام کرنے چاہیے جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ اگر کوئی آدمی نیکی کا کام کر رہا ہے تو سمجھو اللہ نے نیکی کے کام کو اس کے لیے آسان کر دیا ہے۔ آپ دیکھیے، معاف کیجئے، یہ آپ کا محلہ کتنا بڑا ہے، دور دور تک اہل ایمان کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کتنے لوگ آپ کے محلے کے اندر آ رہے ہیں، عبادت کرنے کتنے لوگ آ رہے ہیں، نماز بننے کے لیے کتنے آ رہے ہیں، آپ کے اس قرآن کی سمجھنے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے کتنے آ رہے ہیں۔ وہی لوگ جن کے لیے اللہ نے کام کو آسان کر دیا ہے، جن کے دین سیکھنے کے لیے آسانی، عبادت کرنے کے لیے آسانی، ان کو مسجد میں آنے کی توفیق سے نواز دیا، اور جن کو اللہ نے جہنم کے لیے بنایا ہے ان لوگوں کے پاس میں عذر بہت رکھ دیے، ان لوگوں کے پاس میں بہانے بہت رکھ دیے، ان لوگوں کے پاس میں ہیلے بہت رکھ دیے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی مسجد ویران، آپ کا گھر برباد، اللہ کا گھر برباد ہم کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی، کیسے ہوگی؟ روایت صاف ظاہر کرتی ہے کہ اگر ہم نیک کام کر رہے ہیں تو سمجھو اللہ نے ہمیں توفیق دی اور ہم جنت والوں کے اندر شمار ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم نیک کام نہیں کر رہے، پتھر پر بیٹھے ہیں، نالیوں پر بیٹھے ہیں، لیکن مسجد میں 10 منٹ کو آنے کے لیے فرصت نہیں ہے، 24 گھنٹے گھر کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لیکن 10 منٹ اللہ کے سامنے پیشانی رگڑنے کے وقت ہمارے پاس نہیں ہے، تو سمجھ لینا کہ اللہ نے اس کے لیے اہل جہنم کے معاملے کو آسان کر دیا ہے۔ جہنم میں لے جانے والے جتنے کام ہیں وہ اس کے لیے آسان کر دیے ہیں۔ آپ فلم دیکھیے، 2.5-3 گھنٹے تک آپ
آپ مسلسل بیٹھے رہیں گے، آپ کی آنکھ بند نہیں ہوگی، آپ کی کمر میں درد نہیں ہوگا، آپ کو جمائی نہیں آئے گی، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آنے لگے تو آپ کو نیند پہلے آ جائے گی، آپ کے بدن میں درد شروع ہو جائے گا، آپ کے پاس میں تقاضے بہت سارے آ جائیں گے، تو سمجھ لینا کہ تمہارے لیے اللہ نے کون سا والا کام آسان کر رکھا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ یہ عہد لیا تو اس وقت کے اندر اللہ نے تمام کو حضرت آدم کی اور ان کے بعد میں ان کی پشتوں کی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں ان تمام کو حضرت آدم کی پشت سے نکالا، ایسا نہیں، بلکہ جتنے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے بلا واسطہ پیدا ہونے والے تھے ان تمام کو تو ان کی پشت سے نکالا، پھر ان کے بعد میں جو بعد میں تھے ان کی پشت سے نکالا، ایسے درجہ بدرجہ تمام انسانوں کی اولادوں کو ان کی پشتوں سے نکال کر روح اور جسم کے ساتھ میں اللہ نے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف ارواحوں کو کھڑا کیا ہے، روحوں سے ہم سے عہد و پیمان لیا ہے، ایسا نہیں، اسی بدن کے ساتھ میں جو ہمارے اور آپ کے پاس میں ہیں، اسی بدن اور جثے کے ساتھ میں روح ڈال کر کے تمام کو وہاں کھڑا کیا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں آئے گا اتنے لوگ کہ جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک آنے والے تمام کے تمام اس میدان کے اندر کیسے آ گئے ہیں، یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے، یہ آپ کے ذہن کے اندر آئے گا۔ لیکن آپ آج کے دور کو دیکھ لیجئے، سائنسی دور ہے، اس نے آپ کے سامنے ثابت کر دیا کہ ذرا سی چیز کے اندر بہت بڑا مواد جمع ہو جاتا ہے۔ آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، ذرا سی چپ ہوتی ہے، ذرا سا پین ڈرائیو ہوتا ہے اور کتنی کثیر مقدار کے اندر اس کے اندر ذخیرہ جمع کر دیا جاتا ہے۔ جب انسان کی تخلیق کا یہ عالم ہے تو خالق کے کائنات کی تخلیق کا کیا عالم ہوگا، تمام کے تمام کو اسی جثے کے اندر۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جثہ اتنا بڑا نہیں تھا جیسے ہم ہیں، بلکہ چیونٹی کے برابر تھا، ان تمام کو اسی انداز کے اندر اللہ نے پیدا کیا اور ان سے یوں کہا الستُ بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب اور پروردگار نہیں ہوں؟ تو تمام نے یوں کہا بلا شہدنا، ہاں آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے پالنہار ہیں۔ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ابھی آدم علیہ السلام کو بنایا گیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد میں یہ عہد لیا جا رہا ہے، کس جگہ پر اللہ نے یہ عہد لیا ہے؟ اس سلسلے کے اندر حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ وادی نعمان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ عہد لیا ہے جو آج میدان عرفات کے نام سے جانی جاتی ہے، یعنی تمام کے تمام کو میدان عرفات کے اندر اللہ نے جمع فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام سے اور ان کی ذریت سے جو یہ عہد لیا ہے، حضرت آدم کے جنت سے نکل جانے کے بعد دنیا میں آنے کے بعد میں اللہ نے یہ عہد لیا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب ابھی حضرت آدم اکیلے ہیں، ان کی ذریت ابھی دنیا کے اندر آئی نہیں ہے، تو پھر ان کی ذریت سے عہد لینے کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ تو جب ہوتا کہ جب لوگ آ جاتے پھر ان سے عہد لیتے۔ اور دوسرا سوال یہاں ذہن میں یہ آئے گا آپ کے کہ ابھی تو وہ چھوٹے سے ہے، ابھی تو ان کو یہ معلوم نہیں کہ رب کیا چاہتا ہے ہم سے، ابھی یہ معلوم نہیں کہ ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا جائے گا، ابھی تو وہ غیر مکلف ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں تجربہ اس بات کا ہے کہ آپ جو عہد الست کو یہاں سن رہے ہیں، تمام کے تمام نے یہ عہد الست کیا، لیکن کسی کو یاد ہے؟ کیوں آج ایوب صاحب کسی کو نہیں معلوم ہے؟
آپ سے معلوم کریں، اتنا ہے کہ قرآن میں ذکر ہے، اتنا ہے کہ حدیث میں ذکر ہے، لیکن آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر کے کہیے کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ وعدہ کر کے آئے ہیں، تو سب انکار کر دیں گے، اس لیے کہ ہمیں خود یاد نہیں ہے۔ تو پھر جب اس عہد کا یاد رہنا بھی مشکل ہے تو ایسے وعدے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب وہ وعدہ ہمیں یاد نہیں ہے تو اس وعدے کو ہمیں وعدہ کیا پھر بھول گئے، اب اس کو یاد دلایا جا رہا ہے تو ہاں یاد آتا ہے۔ مثلا قاری صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، بجائے 4 رکعت کے 3 رکعت پر بیٹھ کر کے اتحیات شروع کر دی، اب پیچھے سے لقمہ دیا، سبحان اللہ، ایک دم سے ان کو یاد آ گیا کہ نہیں 3 رکعت ہوئی ہیں، میں نے 4 سمجھ کر کے ایسا کر دیا، تو ان کو یاد ہے اس لیے یہ کھڑے ہو گئے۔ اور اگر ان کو یاد ہی نہ ہو تو پیچھے سے کتنی سبحان اللہ کہیں تو کیا کہیں گے؟ نماز میں ہی تسبیح شروع کر دی انہوں نے۔ تو معلوم ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر عہد، لیکن وہ عہد الست ایسا ہے کہ کسی کو یاد ہی نہیں ہے تو اس سے فائدہ کیا ہے؟ اس کا جواب یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے عہد لیا، چاہے اکثر کو یاد نہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ لوگوں کو یاد ہے۔ ایسے ہمارے اکابرین ہیں، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے رب کا وعدہ کیا ہوا یاد ہے، مجھے جب سے اللہ نے وجود بخشا ہے مجھے معلوم ہے کہ میرے رب نے وعدہ لیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وعدہ بھول بھی جائے لیکن اس کے اثرات کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر بھی ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اگر ہم نے کوئی وعدہ کیا، کوئی کام کیا، چاہے ہم اس وقت کے اندر اس وعدے کے اہل نہیں ہیں لیکن اس کے اثرات ظاہر ضرور ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، ابھی پہلا وقت ہے، 1 گھنٹے کی ابھی اس کی ولادت ہے، قاری صاحب کو لے جا کر کے اس کے کان میں اذان پڑھواتے ہیں، دوسرے کان میں تکبیر پڑھواتے ہیں، بڑا ہونے کے بعد میں کیا اس کو یاد ہے کہ اذان پڑھی گئی ہے؟ آپ اگر نہیں بتائیں گے اور وہ دیکھے گا نہیں تو یاد ہی نہیں رہ سکتا ہے، اس لیے کہ بچے کے اندر یہ حص ہے ہی نہیں کہ وہ یاد رکھے، لیکن اس کے باوجود کان میں اذان کا دینا، کان میں تکبیر کا پڑھنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس اذان اور تکبیر کے اثرات یقیناً اس بچے کی ذات کے اوپر ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے ہونے کے بعد میں اگر کوئی دین اسلام پر انگلی اٹھاتا ہے، اگر قرآن مقدس پر انگلی اٹھاتا ہے یا شارع نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھاتا ہے تو ایمان وہ جو ابتدا کے اندر اس نے سنا ہے وہ اس کا جاگ جاتا ہے، غیرت بیدار ہو جاتی ہے۔ یہ اثرات ہوتے ہیں ابتدا کے اندر جبکہ وہ جانتا بھی نہیں ہے۔ تو یہی حال ہے عہد الست کا کہ جب اللہ سے وعدہ کیا چاہے بھول گئے لیکن وہ ذہن کے اندر رہتا ہے اور کبھی نہ کبھی اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ اللہ نے عہد لیا۔ اور دوسرا، اس عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے کتابوں کا سلسلہ شروع فرمایا، اللہ نے انبیاؤں کا سلسلہ شروع فرمایا اور انہوں نے آ کر کے وہ بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا۔ جیسے ہی ہمارے سامنے رب کی باتیں ہوتی ہیں ایک دم سے ہم جان جاتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کے دیکھیے ہمارا مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی آدمی کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے لیکن دل یہ کہتا ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں، اجنبی ہے، بیگانہ ہے، جانتے نہیں ہیں، لیکن نظر پڑتوں کے ساتھ آپ کو ایک دم ایسا لگتا ہے یہ جانا پہچانا لگ رہا ہے۔ اکابرین سے معلوم کیا گیا کہ یہ کیا وجہ ہے، کیا کیفیت ہے، پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے اور اسی کے بعد سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم جانتے ہیں۔ تو ان بزرگوں نے بتایا کہ عہد الست کے اندر جب قریب قریب کھڑے ہوئے تھے تو سب سے
قریب تھا، جب دنیا میں اچانک ملتا ہے تو وہی یاد اس کی ذہن میں آتی ہے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے، لیکن مکمل اس کو یاد نہیں ہوتا ہے۔ دل اس کو قبول کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ عہد الست سے فائدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عہد کے ورث یوں لیا تاکہ لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہہ دیں انا کننا عن ھذا غافلین، رب تو نے ہمیں وجود تو بخشا لیکن ہمیں تو پتہ بھی نہیں، ہمیں تو خبر بھی نہیں تھی کہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا معبود ہے یا نہیں ہے۔ کہیں قیامت کے روز یوں نہ کہہ دیں انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، کہ آپ ہمیں ہلاک کرنا چاہتے ہیں ایسے فعل ایسے کام کے اوپر جو باطلوں نے کیا، چونکہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا، ہم تو ان کی ذریت ہے، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہمیں اس کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ یہ قیامت کے روز ہوگا کہ جب ان سے کہا جائے گا کہ تم ایمان کے اندر کیوں نہیں داخل ہوئے، تو پیچھے بھی آیا وہ یوں ہی کہا کرتے تھے ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اس دین کو صحیح سمجھا جو ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے تھے۔ تو قیامت کے روز اگر یہ عذر کریں گے تو اللہ رب العزت ان کے سامنے عہد الست کو پیش کریں گے کہ تم سب سے ہم نے الگ الگ عہد لیا تھا اور تمام نے بیک زبانیوں کہا تھا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ اب اگر کوئی کہے رب ہونے کو کیسے پہچانا جائے، رب کو کیسے جانا جائے، تو قرآن مقدس کہتا ہے افلا تبصرون وفی انفسکم افلا تبصرون، اگر تمہارے پاس نہ کتاب اللہ آئے، اگر تمہارے پاس انبیاء میں سے کوئی بھی نہ آئے، تب بھی تم اپنے رب کو پہچان سکتے ہو، اپنے رب کو جان سکتے ہو۔ تم اپنے نفس کے اندر، اپنی ذات کے اندر غور کر لو کہ تمہاری ذات کے اندر کیسی چیزیں رکھ دی ہیں۔ مثلا میاں بیوی ہیں، شوہر اور بیوی ہے، آپس میں ملاقات ہوتی ہے، اللہ ان کی ملاقات سے انسان کو وجود بخشتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے، پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے، پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، وہی باپ ہے، وہی ماں ہے، وہی نطفہ ہے، وہی رحم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو بچے آپس میں پیدا ہو رہے ہیں ان کی تمام چیزیں ایک دوسرے سے جدا گانا ہوتی ہے۔ آپ انگوٹھا لگا کر کے دیکھیے، اس بچے کے جو نشان ہوں گے وہ دوسرے بچے کے نہیں ہو سکتے ہیں، جو دوسرے کے ہیں وہ تیسرے کے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور دنیا کی کوئی مشین ایسی نہیں کہ اگر ایک مرتبہ اس کے اندر کوئی چیز ڈالی جائے اور جب نکال کے لاتے ہیں تو وہی نشان والی ہوتی ہے، دوسری مرتبہ نکالو، تیسری مرتبہ نکالو، ایک جیسی ہوتی ہے۔ لیکن رب ایسا ہے کہ آپس میں ملاقات کے بعد میں انسان کو وجود بخش رہا ہے اور اس کے تمام اعضاء علیحدہ علیحدہ ہے، تو یہ رب کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے دیکھیے اللہ نے دنیا کے اندر پہاڑوں کو بنایا ہے، کچھ پہاڑ ایسے ہیں جو انتہائی سخت ہیں کہ توڑنے کے باوجود نہیں ٹوٹتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ ہلکی سی ضرب لگا دو تو وہ ٹوٹ پڑتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ ان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو سخت ہوتے ہیں۔ انسان اپنے جسم کی ہڈیوں پر غور کرے کہ کچھ ہڈیاں ایسی ہیں کہ ذرا سا مروڑ دو تو ٹوٹ جائے گی، اور کچھ ایسی ہیں کہ سخت ہیں، زیادہ زور لگاؤ گے تو ٹوٹے گی، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں اگر آپ گلانا بھی چاہو تو یہ ریڑھ کی ہڈی گل بھی نہیں سکتی ہے۔ یہ پہاڑوں کے مانند اللہ نے ہمارے جسموں کے اندر رکھ دیا، یہ رب کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ گلاس کو لے کر کے ڈرم کے اندر پانی ڈالیے، آپ پانی جیسا ڈالیں گے ایسا ہی نکل کے آئے گا، لیکن اپنی ذات کے اندر غور کیجئے، اس پانی کو اپنے حلق سے اتارا، جب یہ پانی ناک کے ذریعے سے نکلتا ہے تو ریزس اور گندا بن کے نکلتا ہے، آنکھوں سے نکلتا ہے تو شورش بن کے نکلتا ہے، پسینے کی شکل کے اندر نکلتا ہے تو نمکین بن کے نکلتا ہے، پیشاب کے راستے سے نکلتا ہے تو غلیظ اور گندا بن کے نکلتا ہے۔ ایک پانی ہماری مشین کے اندر ڈالا گیا اور جب وہ نکل کر کے آ رہا ہے تو ہر ایک جگہ سے الگ الگ آ رہا ہے، یہ یقیناً رب کا کام ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ
افلا تبصرون کہ تم اپنی ذات کے اندر غور کرتے ہو کیوں نہیں ہو؟ تمہیں سمجھ کیوں نہیں ہے؟ تمہیں عقل کیوں نہیں ہے؟ قرآن کریم پر نظر نہ کرو، انبیاءوں پر نظر نہ کرو، صرف اپنی ذات پر نظر کر لو تو جان لو گے کہ رب کریم کیا ہے۔ وہ رب ہے، وہ تمام چیزیں ہیں کہ کہیں قیامت کے روز لوگ اللہ کے سامنے جھٹلا نہ سکے۔ حدیث میں خود قرآن کریم میں ہے، جب میدان محشر قائم ہوگی، تمام لوگوں کا حساب و کتاب لیا جا رہا ہوگا تو ایک انسان کو اس کے گناہ یاد دلائے جائیں گے تو وہ سب کا انکار کرتا چلا جائے گا، یوں کہے گا یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ چونکہ انسان کی فطرت ہے، ہم جھوٹ کے عادی ہو گئے، ہم نے اپنی چیزوں کو دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، لیکن پکڑ جب ہوتی ہے ایک دم سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، میں نہیں جانتا ہوں۔ رب کے سامنے بھی ہم یہی طریقہ اپنائیں گے، ایک دم سے کہہ دیں گے جھوٹ۔ اللہ کہے گا یہ فرشتے ہیں، غلطی نہیں کر سکتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے، کہا انہوں نے جھوٹ لکھا ہے۔ وہ آئیں گے جن کے اندر جو دفتر ہیں، رجسٹر ہیں، جن کے اندر لکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کل صغیر و کبیر مستطر، کہ انسان کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ساری حرکتیں لکھی ہوئی ہیں۔ جب وہ رجسٹر سامنے لائے جائیں گے انکار کر دے گا کہ نہیں یہ میرے نہیں ہیں، یہ بھی جھوٹے ہیں۔ جب تمام کے تمام ثبوتوں کا انکار کر دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اب یہ زبان سے جھوٹ کہہ رہا ہے، اس کی زبان پر تالا لگا دو۔ اب جتنے گناہ اس نے ہاتھ میں کیے تھے وہ ہاتھ خود گواہی دیں گے کہ ہاں ہم سے اس نے یہ گناہ کروائے ہیں۔ اس کی آنکھوں نے جو گناہ کیے تھے اس کی آنکھ کلام کرے گی اور یوں کہیں گے کہ ہاں ہم سے اس نے بد نظری کا گناہ کرایا تھا۔ یہ پیر ہم کلام ہوں گے اور یوں کہیں گے ہم نے چلا کر کے گناہ کی طرف لے کر کے گیا تھا۔ اس وقت کے اندر یوں کہے گا کہ ہاں رب تو سچ کہہ رہا ہے۔ تو میرے رب نے ہمیں سمجھانے کے لیے عہد الست بھی کیا، انبیاؤں کو یہ سلسلہ یاد دلانے کے لیے شروع فرمایا، کتابوں کا سلسلہ شروع فرمایا، اور اس کے باوجود پھر بھی اگر ہم جھوٹے ہیں تو پھر ہمارے اعضاء سے ہمارے خلاف گواہی دلوائی جائے گی۔ یہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، اور آگے کہتے ہیں کذالک نفصل الآیات لعلہم یرجعون۔ ہم ساری باتیں کھول کھول کر کے بیان کر دیتے ہیں اس لیے کہ تم اپنے گناہوں کی عادتوں سے پھر جاؤ، واپس آ جاؤ۔ یہ رحیم ہی ہو سکتا ہے، مہربان ہی ہو سکتا ہے، ظالم اور جابر نہیں ہو سکتا ہے۔ ظالم اور جابر تو پکڑ کرتا ہے، لیکن رب جو رحیم ہے اور غفور ہے وہ یاد دلاتا ہے کہ دیکھو یہ تم سے وعدہ لیا گیا ہے، تم اس کو سمجھ جاؤ۔ اس کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اور جب کہ نکالا تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی ذریتوں کو، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اقرار لیا ان سے ان کی جانوں پر، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، سب بولے ہاں ہمارے پروردگار ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے روز یوں کہو إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ، یا یوں کہنے لگو کہ شرک تو لائے ہمارے آباء و اجداد اس سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کی اولاد ہے جو ان کے پیچھے آئیں۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے اس کام کی وجہ سے جو باطلوں نے کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طریقے سے کھول کر بیان کرتے ہیں ہم باتیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم لوٹ آؤ۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔